وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنتُمْ تَنظُرُونَ ثُمَّ بَعَثْنَاكُم مِّن بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ اور اے بنی اسرائیل، تم اسے بھی یاد کرو کہ تم نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا کہ جب تک ہم اپنے رب کو سامنے نہ دیکھ لیں گے ہرگز ایمان نہ لائیں گے۔ جس گستاخی کی سزا میں تم پر تمہارے دیکھتے ہوئے بجلی گری، لیکن پھر اس لیے کہ تم شکر گزاری کرو اس موت کے بعد بھی ہم نے تمہیں زندہ کر دیا۔ سامعین، اب ان آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے۔ موسیٰ علیہ السلام جو اپنے ساتھ بنی اسرائیل کے 70 آدمیوں کو لے کر اللہ کے وعدے کے مطابق کوہ طور پر گئے اور ان لوگوں نے کلام الہی سنا تو موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے، ہم تو جب مانیں جب اللہ تعالیٰ کو اپنے سامنے نہ دیکھ لیں۔ اس گستاخانہ سوال پر ان پر آسمان سے ان کے دیکھتے ہوئے بجلی گری اور ایک سخت ہولناک آواز بلند ہوئی جس سے سب کے سب مر گئے۔ موسیٰ علیہ السلام یہ دیکھ کر گریہ وزاری کرنے لگے اور رو رو کر اللہ تعالیٰ کے حضور میں عرض کرنے لگے کہ اے اللہ، بنی اسرائیل کو میں کیا جواب دوں گا؟ یہ جماعت تو ان کے سرداروں اور بہترین لوگوں کی تھی۔ پروردگار، اگر یہی چاہت تھی تو انہیں اور مجھے اس سے پہلے ہی مار ڈالتے۔ اے اللہ، بے وقوفوں کی بے وقوفی کے کام پر ہمیں نہ پکڑیے۔ یہ دعا مقبول ہوئی اور آپ کو بتایا گیا کہ یہ بھی دراصل بچھڑا پوجنے والوں میں سے تھے۔ انہیں سزا مل گئی، پھر انہیں زندہ کر دیا اور ایک کے بعد ایک کر کے سب زندہ کیے گئے۔ ایک دوسرے کے زندہ ہونے کو ایک دوسرا دیکھتا رہا۔ اللہ تعالیٰ کو دیکھنے کا احمقانہ سوال اور اس کا انجام۔ محمد ابن اسحاق رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جب موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے پاس آئے اور انہیں بچھڑا پوجتے ہوئے دیکھا اور اپنے بھائی ہارون علیہ السلام کو اور سامری کو تنبیہ کی، بچھڑے کو جلا دیا اور اس کی راکھ دریا میں بہا دی۔ اس کے بعد ان میں سے بہترین لوگوں کو چن کر اپنے ساتھ لیا جن کی تعداد 70 تھی، اور کوہ طور پر توبہ کرنے کے لیے چلے۔ ان سے کہا کہ تم توبہ کرو اور روزہ رکھو، پاک صاف ہو جاؤ، کپڑوں کو پاک کر لو۔ جب وہ حکم الہی طور سینا پہنچے تو ان لوگوں نے کہا کہ اے اللہ کے پیغمبر موسیٰ، اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ وہ اپنا کلام ہمیں بھی سنائے۔ جب موسیٰ علیہ السلام پہاڑ کے پاس پہنچے تو ایک بادل نے آ کر سارے پہاڑ کو ڈھک لیا اور آپ اسی کے اندر اندر اللہ تعالیٰ کے قریب ہو گئے۔ جب کلام الہی شروع ہوا تب موسیٰ علیہ السلام کی پیشانی نور سے چمکنے لگی، اس طرح کی کوئی اس طرف نظر اٹھانے کی تاب نہیں رکھتا تھا۔ بادل کی اوٹ ہو گئی اور سب لوگ سجدے میں گر پڑے، اور موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے آپ کے ساتھ آنے والے بھی اللہ کا کلام سننے لگے کہ انہیں حکم احکام ہو رہے ہیں۔ جب کلام الہی ختم ہوا، یعنی اللہ نے بات کی، تو ابر ہٹ گیا اور موسیٰ علیہ السلام ان لوگوں کے پاس آئے تو یہ لوگ کہنے لگے کہ موسیٰ، ہم تو ایمان نہ لائیں گے جب تک اپنے رب کو اپنے سامنے نہ دیکھ لیں۔ اس گستاخی کی وجہ سے ان پر ایک زلزلہ آیا اور سب کے سب ہلاک ہو گئے۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے خلوص دل کے ساتھ دعائیں شروع کیں اور کہنے لگے کہ اس سے تو یہی اچھا تھا اے میرے رب کہ ہم سب اس سے پہلے ہی ہلاک ہو جاتے۔ بے وقوفوں کے کلاموں پر ہمیں ہلاک نہ کیجیے، یہ لوگ ان کے چیدہ اور پسندیدہ لوگ تھے۔ جب میں تنہا بنی اسرائیل کے پاس جاؤں گا تو انہیں کیا جواب دوں گا؟ کون میری اس بات کو سچا سمجھے گا اور اس کے بعد کون مجھ پر ایمان لائے گا؟ اے اللہ، ہماری توبہ ہے، آپ قبول فرمائیے اور ہم پر فضل و کرم کیجیے۔ موسیٰ علیہ السلام یوں ہی خشوع و خضوع سے دعا مانگتے رہے یہاں تک کہ پروردگار نے ان کی اس دعا کو قبول فرمایا اور ان مردودوں کو زندہ کر دیا۔ اب سب نے ایک زبان ہو کر بنی اسرائیل کی طرف سے توبہ شروع کی۔ ان سے فرمایا گیا کہ جب تک وہ اپنی جانوں کو ہلاک نہ کریں اور ایک دوسرے کو قتل نہ کریں، میں ان کی توبہ قبول نہ فرماؤں گا۔ سدی رحمہ اللہ وغیرہ کہتے ہیں کہ یہ واقعہ بنی اسرائیل کے آپس میں لڑ چکنے کے بعد کا ہے۔ اس سے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ یہ خطاب گو عام ہے، لیکن حقیقت میں اس سے مراد یہی 70 شخص ہیں۔ رازی نے اپنی تفسیر میں ان 70 شخصوں کے قصے میں لکھا ہے کہ انہوں نے اپنے جینے کے بعد کہا کہ اے نبی اللہ موسیٰ، اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ وہ ہمیں نبی بنا دے۔ آپ نے دعا کی اور وہ قبول ہوئی، لیکن یہ قول غریب ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں سوائے ہارون علیہ السلام کے اور ان کے بعد
یوشع ابن نون علیہ السلام کے اور کی نبوت ثابت نہیں۔ اہل کتاب کا یہ بھی دعویٰ ہے کہ ان لوگوں نے اپنی دعا کے مطابق اللہ کو اپنی آنکھوں سے اسی جگہ دیکھا۔ یہ بھی غلط ہے، اس لیے کہ خود موسیٰ علیہ السلام نے جب دیدار باری تعالیٰ کا سوال کیا تو انہیں منع کر دیا گیا، پھر بھلا یہ 70 اشخاص دیدار باری تعالیٰ کی تاب کیسے لاتے؟ اس آیت کی تفسیر میں ایک دوسرا قول بھی ہے کہ موسیٰ تورات لے کر آئے جو احکام کا مجموعہ تھیں، اور ان سے کہا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، اس پر عمل کرو اور مضبوطی کے ساتھ اس کے پابند ہو جاؤ۔ تو وہ کہنے لگے کہ موسیٰ، ہمیں کیا خبر، اللہ تعالیٰ خود آ کر ظاہر ہو کر ہم سے کیوں نہیں کہتے؟ کیا وجہ ہے کہ وہ آپ سے باتیں کرے اور ہم سے نہ کرے؟ جب تک ہم اللہ کو خود نہ دیکھ لیں ہرگز ایمان نہ لائیں گے۔ اس قول پر ان کے اوپر غضب الہی نازل ہوا اور ہلاک کر دیے گئے، پھر زندہ کیے گئے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے انہیں کہا کہ اب تو اس تورات کو تھام لو۔ انہوں نے پھر انکار کیا۔ اب کی مرتبہ فرشتے پہاڑ اٹھا کر لائے اور ان کے سروں کے اوپر معلق کر دیا، یعنی لٹکا دیا کہ اگر نہ مانو گے تو یہ پہاڑ گرا دیا جائے گا اور تم سب پیس ڈالے جاؤ گے۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ مرنے کے بعد یہ جی اٹھے اور پھر بھی مکلف رہے، یعنی احکام الہی پھر بھی ان پر جاری رہے۔ ماوردی نے کہا ہے، بعض لوگ کہتے ہیں کہ جب انہوں نے اللہ تعالیٰ کی یہ زبردست نشانی دیکھ لی، مرنے کے بعد زندہ ہوئے، تو پھر تکلیف شرعی ان پر سے ہٹ گئی، اس لیے کہ اب تو یہ مجبور تھے کہ سب کچھ مان لیں۔ خود ان پر یہ واردات پیش آئی، اب تصدیق ایک بے اختیار امر ہو گیا۔ دوسری جماعت کہتی ہے کہ نہیں، بلکہ باوجود اس کے وہ احکام شرع کے مکلف رہے، کیونکہ ہر عاقل مکلف ہے۔ قرطبی کہتے ہیں ٹھیک قول یہی ہے، یہ امور ان پر قدرتی طور سے اللہ کی جانب سے آئے تھے جو انہیں پابندی شرع سے آزاد نہیں کر سکتے۔ خود بنی اسرائیل نے بھی بڑے بڑے معجزات دیکھے، خود ان کے ساتھ ایسے ایسے کام ہوئے کہ جو بالکل نادر خلاف قیاس اور زبردست معجزات تھے، باوجود اس کے وہ بھی مکلف رہے۔ اسی طرح یہ بھی ٹھیک قول یہی ہے اور واضح امر بھی یہی ہے، واللہ اعلم۔